مال میں شاپنگ کرنے کے لیے جاتی ہے، وہاں پر سالار بھی موجود ہوتا ہے۔ وہ اپنی شاپنگ کرنے کے لیے وہاں پر گیا ہوتا ہے، وہیں پر صاحبہ بھی موجود ہوتی ہے۔ جب صاحبہ سالار کو دیکھتی ہے تو وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن سالار کو اسے دیکھ کر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، یہاں سے چلی جاؤ، مجھے تم سے نفرت ہے اور نہ ہی مجھے تم سے بات کرنے میں کوئی انٹرسٹ ہے۔ جس پر صاحبہ اسے کہتی ہے کیا تم اتنے ہی پاگل ہو چکے ہو ستارہ کے لیے، کیا تم میری بات بھی سننا گوارا نہیں کرتے؟ میں تم سے سوری کرنے کے لیے یہاں پر آئی تھی، مجھے لگا تھا کہ میں تم سے معافی مانگوں گی تو تم مجھے معاف کر دو گے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہیں مجھ پر اتنا زیادہ غصہ ہے۔ وہیں پر ستارہ آ جاتی ہے اور ان لوگوں کی باتیں سن رہی ہوتی ہے، جس پر سالار اسے کہتا ہے کہ میں ایسی لڑکی کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا جو میری بیوی کے ساتھ جو ستارہ پر انگلی اٹھائے۔ میں اس کے کردار پر کوئی بھی بات برداشت نہیں کر سکتا، اور تم نے اس پر بہت گھٹیا الزام لگائے تھے، اس لیے میں تم سے کبھی بھی بات نہیں کر سکتا، نہ ہی میں تمہیں کبھی معاف کروں گا۔ یہ غلط فہمی اپنے دماغ سے نکال دو۔ یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ستارہ صاحبہ کے پاس آتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ آخر تم کیوں سالار کے پیچھے پڑی ہوئی ہو جب وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا؟ تو ستارہ صاحبہ اسے کہتی ہے کہ تم بھی وہی بات سوچ رہی ہو جو سالار میرے بارے میں سوچ رہا ہے، میں صرف اس سے معافی مانگنے کے لیے یہاں پر آئی تھی۔ ستارہ اسے کہتی ہے کہ پہلے بھی تم نے ہر دفعہ یہی ڈرامہ کرتی ہو، اس سے معافی مانگنے کے لیے آ جاتی ہو اور پھر اس کی زندگی برباد کرنے لگ جاتی ہو، اس کو بدنام کرنے پر شروع ہو جاتی ہو۔ صاحبہ اسے کہتی ہے کہ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، بے شک میں نے پہلے جو غلطیاں کی ہیں مجھے ان غلطیوں کا اندازہ ہے، مجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب میں تم لوگوں سے معافی مانگنے آئی ہوں، ہو سکے تو تم بھی مجھے معاف کر دینا۔ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ سالار تم سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے، وہ تو تمہارے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور تمہیں بھی اس کی اس محبت کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ تم سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے۔ تم جیسی خوش نصیب لڑکیاں بہت کم ہوتی ہیں جنہیں ایسا شوہر ملے جو جان سے بڑھ کر ان سے محبت کرے اور ان کی عزت پر کوئی بات نہ آنے دے۔ تم پر میں نے ذرا سی عزت پر بات کی اور وہ ابھی تک مجھ سے نفرت کرتا ہے اور وہ مجھے معاف نہیں کرنا چاہتا۔ تم خود ہی اس بات سے اندازہ لگا لو کہ وہ تم سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ ستارہ سے کہتی ہے کہ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، لیکن میں آخری بار تمہیں یہی کہوں گی کہ تم بہت خوش نصیب ہو جو تمہیں سالار جیسا لائف پارٹنر ملا ہے، اور اس نے تمہارے گھر والوں کا اور تمہارا ہمیشہ اتنا خیال رکھا، اس نے کبھی تمہارے خلاف کسی کو نہ بات کرنے دی ہے اور نہ ہی تمہارے خلاف کبھی کوئی بات سنی ہے۔ جب وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے تو ستارہ کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہونے لگتا ہے کہ آخر اس نے یہ کیا کر دیا، اسے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی جو اس نے اتنا سب کچھ کر دیا۔ اس کو اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ وہ غصے میں آ کر سالار کو کتنا برا بھلا کہتی رہی، اسے یہ سب کچھ سالار کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ یہ سوچ کر وہاں سے گھر چلی جاتی ہے۔ جب وہ گھر جاتی ہے تو وہاں پر سالار موجود ہوتا ہے، وہ اس کے تایا سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ان سے کہتا ہے کہ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، آپ ہر بات کے لیے کرن کو کوسنا چھوڑ دیں، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ کیا مسئلہ ہوا تھا کرن کے ساتھ اور کس نے کرن پر اس طرح کے الزام لگانے کی کوشش کی ہے۔ آپ لوگوں کو باہر کچھ بھی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دشمن آپ لوگوں نے اپنے گھر میں ہی پالے ہوئے ہیں، جن کی ستارہ شاپنگ مال میں شاپنگ کرنے کے لیے جاتی ہے، وہاں پر سالار بھی موجود ہوتا ہے۔ وہ اپنی شاپنگ کرنے کے لیے وہاں پر گیا ہوتا ہے، وہیں پر صاحبہ بھی موجود ہوتی ہے۔ جب صاحبہ سالار کو دیکھتی ہے تو وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن سالار کو اسے دیکھ کر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، یہاں سے چلی جاؤ، مجھے تم سے نفرت ہے اور نہ ہی مجھے تم سے بات کرنے میں کوئی انٹرسٹ ہے۔ جس پر صاحبہ اسے کہتی ہے کیا تم اتنے ہی پاگل ہو چکے ہو ستارہ کے لیے، کیا تم میری بات بھی سننا گوارا نہیں کرتے؟ میں تم سے سوری کرنے کے لیے یہاں پر آئی تھی، مجھے لگا تھا کہ میں تم سے معافی مانگوں گی تو تم مجھے معاف کر دو گے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہیں مجھ پر اتنا زیادہ غصہ ہے۔ وہیں پر ستارہ آ جاتی ہے اور ان لوگوں کی باتیں سن رہی ہوتی ہے، جس پر سالار اسے کہتا ہے کہ میں ایسی لڑکی کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا جو میری بیوی کے ساتھ جو ستارہ پر انگلی اٹھائے، میں اس کے کردار پر کوئی بھی بات برداشت نہیں کر سکتا، اور تم نے اس پر بہت گھٹیا الزام لگائے تھے، اس لیے میں تم سے کبھی بھی بات نہیں کر سکتا، نہ ہی میں تمہیں کبھی معاف کروں گا۔ یہ غلط فہمی اپنے دماغ سے نکال دو۔ یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ستارہ صاحبہ کے پاس آتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ آخر تم کیوں سالار کے پیچھے پڑی ہوئی ہو جب وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا؟ تو ستارہ صاحبہ اسے کہتی ہے کہ تم بھی وہی بات سوچ رہی ہو جو سالار میرے بارے میں سوچ رہا ہے، میں صرف اس سے معافی مانگنے کے لیے یہاں پر آئی تھی۔ ستارہ اسے کہتی ہے کہ پہلے بھی تم نے ہر دفعہ یہی ڈرامہ کرتی ہو، اس سے معافی مانگنے کے لیے آ جاتی ہو اور پھر اس کی زندگی برباد کرنے لگ جاتی ہو، اس کو بدنام کرنے پر شروع ہو جاتی ہو۔ صاحبہ اسے کہتی ہے کہ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، بے شک میں نے پہلے جو غلطیاں کی ہیں مجھے ان غلطیوں کا اندازہ ہے، مجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب میں تم لوگوں سے معافی مانگنے آئی ہوں، ہو سکے تو تم بھی مجھے معاف کر دینا۔ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ سالار تم سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے، وہ تو تمہارے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور تمہیں بھی اس کی اس محبت کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ تم سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے۔ تم جیسی خوش نصیب لڑکیاں بہت کم ہوتی ہیں جنہیں ایسا شوہر ملے جو جان سے بڑھ کر ان سے محبت کرے اور ان کی عزت پر کوئی بات نہ آنے دے۔ تم پر میں نے ذرا سی عزت پر بات کی اور وہ ابھی تک مجھ سے نفرت کرتا ہے اور وہ مجھے معاف نہیں کرنا چاہتا۔
तुम खुद ही इस बात से अंदाज़ा लगा लो कि वो तुमसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता है। वो सितारा से कहती है कि हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं आखिरी बार तुम्हें यही कहूँगी कि तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें सालार जैसा लाइफ पार्टनर मिला है, और उसने तुम्हारे घर वालों का और तुम्हारा हमेशा इतना ख्याल रखा है। उसने कभी तुम्हारे खिलाफ किसी को ना बात करने दी है और ना ही तुम्हारे खिलाफ कभी कोई बात सुनी है। जब वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है तो सितारा को भी अपनी गलती का एहसास होने लगता है कि आखिर उसने ये क्या कर दिया। उसे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई जो उसने इतना सब कुछ कर दिया। उसको इस बात का एहसास ही नहीं था कि वो गुस्से में आकर सालार को कितना बुरा भला कहती रही। उसे ये सब कुछ सालार के बारे में नहीं कहना चाहिए था। वो ये सोचकर वहाँ से घर चली जाती है। जब वो घर जाती है तो वहाँ पर सालार मौजूद होता है। वो उसके ताया से बात कर रहा होता है। वो उनसे कहता है कि मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। आप हर बात के लिए किरण को कोसना छोड़ दें। मुझे पता चल गया है कि क्या मसला हुआ था किरण के साथ और किसने किरण पर इस तरह के इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की है। आप लोगों को बाहर कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुश्मन आप लोगों ने अपने घर में ही पाले हुए हैं। जिनकी सितारा शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाती है। वहाँ पर सालार भी मौजूद होता है। वो अपनी शॉपिंग करने के लिए वहाँ पर गया होता है। वहीं पर साहिबा भी मौजूद होती है। जब साहिबा सालार को देखती है तो वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सालार को उसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहता है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, यहाँ से चली जाओ, मुझे तुमसे नफरत है और ना ही मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट है। जिस पर साहिबा उसे कहती है कि क्या तुम इतने ही पागल हो चुके हो सितारा के लिए, क्या तुम मेरी बात भी सुनना गवारा नहीं करते? मैं तुमसे सॉरी करने के लिए यहाँ पर आई थी। मुझे लगा था कि मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगी तो तुम मुझे माफ़ कर दोगे। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हें मुझ पर इतना ज़्यादा गुस्सा है। वहीं पर सितारा आ जाती है और उन लोगों की बातें सुन रही होती है। जिस पर सालार उसे कहता है कि मैं ऐसी लड़की को कभी भी माफ़ नहीं कर सकता जो मेरी बीवी के साथ जो सितारा पर उंगली उठाए। मैं उसके किरदार पर कोई भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, और तुमने उस पर बहुत घटिया इल्ज़ाम लगाए थे, इसलिए मैं तुमसे कभी भी बात नहीं कर सकता, ना ही मैं तुम्हें कभी माफ़ करूँगा। ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। सितारा साहिबा के पास आती है और वो उसे कहती है तुम्हारे साथ मसला क्या है, आखिर तुम क्यों सालार के पीछे पड़ी हुई हो जब वो तुमसे शादी ही नहीं करना चाहता। तो साहिबा उसे कहती है कि तुम भी वही बात सोच रही हो जो सालार मेरे बारे में सोच रहा है। मैं सिर्फ उससे माफ़ी मांगने के लिए यहाँ पर आई थी। सितारा उसे कहती है कि पहले भी तुमने हर दफ़ा यही ड्रामा करती हो, उससे माफ़ी मांगने के लिए आ जाती हो और फिर उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने लग जाती हो, उसको बदनाम करने पर शुरू हो जाती हो। साहिबा उसे कहती है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। बेशक मैंने पहले जो गलतियाँ की हैं मुझे इन गलतियों का अंदाज़ा है, मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मैं तुम लोगों से माफ़ी मांगने आई हूँ। हो सके तो तुम भी मुझे माफ़ कर देना। मुझे अंदाज़ा हो गया है कि सालार तुमसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता है। वो तो तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, और तुम्हें भी उसकी इस मोहब्बत का एहसास होना चाहिए कि वो तुमसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता है। तुम जैसी खुशनसीब लड़कियाँ बहुत कम होती हैं जिन्हें ऐसा शौहर मिले जो जान से बढ़कर उनसे मोहब्बत करे और उनकी इज़्ज़त पर कोई बात ना आने दे। तुम पर मैंने ज़रा सी इज़्ज़त पर बात की और वो अभी तक मुझसे नफरत करता है और वो मुझे माफ़ नहीं करना चाहता। तुम खुद ही इस बात से अंदाज़ा लगा लो कि वो तुमसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता है। वो सितारा से कहती है कि हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं आखिरी बार तुम्हें यही कहूँगी कि तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें सालार जैसा लाइफ पार्टनर मिला है, और उसने तुम्हारे घर वालों का और तुम्हारा हमेशा इतना ख्याल रखा है। उसने कभी तुम्हारे खिलाफ किसी को ना बात करने दी है और ना ही तुम्हारे खिलाफ कभी कोई बात सुनी है। जब वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है तो सितारा को भी अपनी गलती का एहसास होने लगता है कि आखिर उसने ये क्या कर दिया। उसे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई जो उसने इतना सब कुछ कर दिया। उसको इस बात का एहसास ही नहीं था कि वो गुस्से में आकर सालार को कितना बुरा भला कहती रही। उसे ये सब कुछ सालार के बारे में नहीं कहना चाहिए था। वो ये सोचकर वहाँ से घर चली जाती है। जब वो घर जाती है तो वहाँ पर सालार मौजूद होता है। वो उसके ताया से बात कर रहा होता है। वो उनसे कहता है कि मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। आप हर बात के लिए किरण को कोसना छोड़ दें। मुझे पता चल गया है कि क्या मसला हुआ था किरण के साथ और किसने किरण पर इस तरह के इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की है। आप लोगों को बाहर कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुश्मन आप लोगों ने अपने घर में ही पाले हुए हैं। जिनकी सितारा शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाती है। वहाँ पर सालार भी मौजूद होता है। वो अपनी शॉपिंग करने के लिए वहाँ पर गया होता है। वहीं पर साहिबा भी मौजूद होती है। जब साहिबा सालार को देखती है तो वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सालार को उसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहता है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, यहाँ से चली जाओ, मुझे तुमसे नफरत है और ना ही मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट है। जिस पर साहिबा उसे कहती है कि क्या तुम इतने ही पागल हो चुके हो सितारा के लिए, क्या तुम मेरी बात भी सुनना गवारा नहीं करते? मैं तुमसे सॉरी करने के लिए यहाँ पर आई थी। मुझे लगा था कि मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगी तो तुम मुझे माफ़ कर दोगे। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हें मुझ पर इतना ज़्यादा गुस्सा है। वहीं पर सितारा आ जाती है और उन लोगों की बातें सुन रही होती है। जिस पर सालार उसे कहता है कि मैं ऐसी लड़की को कभी भी माफ़ नहीं कर सकता जो मेरी बीवी के साथ जो सितारा पर उंगली उठाए। मैं उसके किरदार पर कोई भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, और तुमने उस पर बहुत घटिया इल्ज़ाम लगाए थे, इसलिए मैं तुमसे कभी भी बात नहीं कर सकता, ना ही मैं तुम्हें कभी माफ़ करूँगा। ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो। ये कहकर वहाँ से चला जाता है।
सितारा साहिबा के पास आती है और वो उससे कहती है तुम्हारे साथ मसला क्या है, आखिर तुम क्यों सलार के पीछे पड़ी हुई हो जब वो तुमसे शादी ही नहीं करना चाहता। तो सितारा साहिबा उसे कहती है कि तुम भी वही बात सोच रही हो जो सलार मेरे बारे में सोच रहा है, मैं सिर्फ उससे माफ़ी मांगने के लिए यहाँ पर आई थी। सितारा उसे कहती है कि पहले भी तुमने हर दफ़ा यही ड्रामा करती हो, उससे माफ़ी मांगने के लिए आ जाती हो और फिर उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने लग जाती हो, उसको बदनाम करने पर शुरू हो जाती हो। साहिबा उसे कहती है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, बेशक मैंने पहले जो गलतियाँ की हैं मुझे उन गलतियों का अंदाज़ा है, मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मैं तुम लोगों से माफ़ी मांगने आई हूँ, हो सके तो तुम भी मुझे माफ़ कर देना। मुझे अंदाज़ा हो गया है कि सलार तुमसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो तो तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, और तुम्हें भी उसकी इस मोहब्बत का एहसास होना चाहिए कि वो तुमसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता है। तुम जैसी खुशनसीब लड़कियाँ बहुत कम होती हैं जिन्हें ऐसा शौहर मिले जो जान से बढ़कर उनसे मोहब्बत करे और उनकी इज़्ज़त पर कोई बात ना आने दे। तुम पर मैंने ज़रा सी इज़्ज़त पर बात की और वो अभी तक मुझसे नफ़रत करता है और वो मुझे माफ़ नहीं करना चाहता। तुम खुद ही इस बात से अंदाज़ा लगा लो कि वो तुमसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता है। वो सितारा से कहती है कि हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं आखिरी बार तुम्हें यही कहूँगी कि तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें सालार जैसा लाइफ पार्टनर मिला है, और उसने तुम्हारे घर वालों का और तुम्हारा हमेशा इतना ख्याल रखा। उसने कभी तुम्हारे खिलाफ किसी को ना बात करने दी है और ना ही तुम्हारे खिलाफ कभी कोई बात सुनी है। जब वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है तो सितारा को भी अपनी गलती का एहसास होने लगता है कि आखिर उसने ये क्या कर दिया, उसे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई जो उसने इतना सब कुछ कर दिया। उसको इस बात का एहसास ही नहीं था कि वो गुस्से में आकर सलार को कितना बुरा भला कहती रही, उसे ये सब कुछ सलार के बारे में नहीं कहना चाहिए था। वो ये सोचकर वहाँ से घर चली जाती है। जब वो घर जाती है तो वहाँ पर सलार मौजूद होता है, वो उसके ताया से बात कर रहा होता है। वो उनसे कहता है कि मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, आप हर बात के लिए किरण को कोसना छोड़ दें। मुझे पता चल गया है कि क्या मसला हुआ था किरण के साथ और किसने किरण पर इस तरह के इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की है। आप लोगों को बाहर कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुश्मन आप लोगों ने अपने घर में ही पाले हुए हैं। जिनकी सितारा शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाती है, वहाँ पर सालार भी मौजूद होता है। वो अपनी शॉपिंग करने के लिए वहाँ पर गया होता है। वहीं पर साहिबा भी मौजूद होती है। जब साहिबा सालार को देखती है तो वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सालार को उसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहता है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, यहाँ से चली जाओ, मुझे तुमसे नफरत है और ना ही मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट है। जिस पर साहिबा उसे कहती है, क्या तुम इतने ही पागल हो चुके हो सितारा के लिए, क्या तुम मेरी बात भी सुनना गवारा नहीं करते? मैं तुमसे सॉरी करने के लिए यहाँ पर आई थी, मुझे लगा था कि मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगी तो तुम मुझे माफ़ कर दोगे, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हें मुझ पर इतना ज़्यादा गुस्सा है। वहीं पर सितारा आ जाती है और उन लोगों की बातें सुन रही होती है, जिस पर सालार उसे कहता है कि मैं ऐसी लड़की को कभी भी माफ़ नहीं कर सकता जो मेरी बीवी के साथ जो सितारा पर उंगली उठाए। मैं उसके किरदार पर कोई भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, और तुमने उस पर बहुत घटिया इल्ज़ाम लगाए थे, इसलिए मैं तुमसे कभी भी बात नहीं कर सकता, ना ही मैं तुम्हें कभी माफ़ करूँगा। ये गलतफ़हमी अपने दिमाग से निकाल दो। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। सितारा साहिबा के पास आती है और वो उसे कहती है तुम्हारे साथ मसला क्या है, आखिर तुम क्यों सलार के पीछे पड़ी हुई हो जब वो तुमसे शादी ही नहीं करना चाहता। तो सितारा साहिबा उसे कहती है कि तुम भी वही बात सोच रही हो जो सलार मेरे बारे में सोच रहा है, मैं सिर्फ उससे माफ़ी मांगने के लिए यहाँ पर आई थी। सितारा उसे कहती है कि पहले भी तुमने हर दफ़ा यही ड्रामा करती हो, उससे माफ़ी मांगने के लिए आ जाती हो और फिर उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने लग जाती हो, उसको बदनाम करने पर शुरू हो जाती हो। साहिबा उसे कहती है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, बेशक मैंने पहले जो गलतियाँ की हैं मुझे उन गलतियों का अंदाज़ा है, मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मैं तुम लोगों से माफ़ी मांगने आई हूँ, हो सके तो तुम भी मुझे माफ़ कर देना। मुझे अंदाज़ा हो गया है कि सलार तुमसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो तो तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, और तुम्हें भी उसकी इस मोहब्बत का एहसास होना चाहिए कि वो तुमसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता है। तुम जैसी खुशनसीब लड़कियाँ बहुत कम होती हैं जिन्हें ऐसा शौहर मिले जो जान से बढ़कर उनसे मोहब्बत करे और उनकी इज़्ज़त पर कोई बात ना आने दे। तुम पर मैंने ज़रा सी इज़्ज़त पर बात की और वो अभी तक मुझसे नफ़रत करता है और वो मुझे माफ़ नहीं करना चाहता। तुम खुद ही इस बात से अंदाज़ा लगा लो कि वो तुमसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता है। वो सितारा से कहती है कि हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं आखिरी बार तुम्हें यही कहूँगी कि तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें सालार जैसा लाइफ पार्टनर मिला है, और उसने तुम्हारे घर वालों का और तुम्हारा हमेशा इतना ख्याल रखा। उसने कभी तुम्हारे खिलाफ किसी को ना बात करने दी है और ना ही तुम्हारे खिलाफ कभी कोई बात सुनी है। जब वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है तो सितारा को भी अपनी गलती का एहसास होने लगता है कि आखिर उसने ये क्या कर दिया, उसे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई जो उसने इतना सब कुछ कर दिया। उसको इस बात का एहसास ही नहीं था कि वो गुस्से में आकर सलार को कितना बुरा भला कहती रही, उसे ये सब कुछ सलार के बारे में नहीं कहना चाहिए था। वो ये सोचकर वहाँ से घर चली जाती है। जब वो घर जाती है तो वहाँ पर सलार मौजूद होता है, वो उसके ताया से बात कर रहा होता है। वो उनसे कहता है कि मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, आप हर बात के लिए किरण को कोसना छोड़ दें। मुझे पता चल गया है कि क्या मसला हुआ था किरण के साथ और किसने किरण पर इस तरह के इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की है। आप लोगों को बाहर कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुश्मन आप लोगों ने अपने घर
میں ہی پالے ہوئے ہیں، جن کی ستارہ شاپنگ مال میں شاپنگ کرنے کے لیے جاتی ہے۔ وہاں پر سالار بھی موجود ہوتا ہے، وہ اپنی شاپنگ کرنے کے لیے وہاں پر گیا ہوتا ہے۔ وہیں پر صاحبہ بھی موجود ہوتی ہے۔ جب صاحبہ سالار کو دیکھتی ہے تو وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن سالار کو اسے دیکھ کر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، یہاں سے چلی جاؤ، مجھے تم سے نفرت ہے اور نہ ہی مجھے تم سے بات کرنے میں کوئی انٹرسٹ ہے۔ جس پر صاحبہ اسے کہتی ہے کہ کیا تم اتنے ہی پاگل ہو چکے ہو ستارہ کے لیے، کیا تم میری بات بھی سننا گوارا نہیں کرتے؟ میں تم سے سوری کرنے کے لیے یہاں پر آئی تھی، مجھے لگا تھا کہ میں تم سے معافی مانگوں گی تو تم مجھے معاف کر دو گے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہیں مجھ پر اتنا زیادہ غصہ ہے۔ وہیں پر ستارہ آ جاتی ہے اور ان لوگوں کی باتیں سن رہی ہوتی ہے، جس پر سالار اسے کہتا ہے کہ میں ایسی لڑکی کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا جو میری بیوی کے ساتھ جو ستارہ پر انگلی اٹھائے۔ میں اس کے کردار پر کوئی بھی بات برداشت نہیں کر سکتا، اور تم نے اس پر بہت گھٹیا الزام لگائے تھے، اس لیے میں تم سے کبھی بھی بات نہیں کر سکتا، نہ ہی میں تمہیں کبھی معاف کروں گا، یہ غلط فہمی اپنے دماغ سے نکال دو۔ یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ستارہ صاحبہ کے پاس آتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ آخر تم کیوں سالار کے پیچھے پڑی ہوئی ہو جب وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا؟ تو صاحبہ اسے کہتی ہے کہ تم بھی وہی بات سوچ رہی ہو جو سالار میرے بارے میں سوچ رہا ہے، میں صرف اس سے معافی مانگنے کے لیے یہاں پر آئی تھی۔ ستارہ اسے کہتی ہے کہ پہلے بھی تم نے ہر دفعہ یہی ڈرامہ کرتی ہو، اس سے معافی مانگنے کے لیے آ جاتی ہو اور پھر اس کی زندگی برباد کرنے لگ جاتی ہو، اس کو بدنام کرنے پر شروع ہو جاتی ہو۔ صاحبہ اسے کہتی ہے کہ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، بے شک میں نے پہلے جو غلطیاں کی ہیں مجھے ان غلطیوں کا اندازہ ہے، مجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب میں تم لوگوں سے معافی مانگنے آئی ہوں، ہو سکے تو تم بھی مجھے معاف کر دینا۔ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ سالار تم سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے، وہ تو تمہارے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور تمہیں بھی اس کی اس محبت کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ تم سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے۔ تم جیسی خوش نصیب لڑکیاں بہت کم ہوتی ہیں جنہیں ایسا شوہر ملے جو جان سے بڑھ کر ان سے محبت کرے اور ان کی عزت پر کوئی بات نہ آنے دے۔ تم پر میں نے ذرا سی عزت پر بات کی اور وہ ابھی تک مجھ سے نفرت کرتا ہے اور وہ مجھے معاف نہیں کرنا چاہتا۔ تم خود ہی اس بات سے اندازہ لگا لو کہ وہ تم سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ ستارہ سے کہتی ہے کہ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، لیکن میں آخری بار تمہیں یہی کہوں گی کہ تم بہت خوش نصیب ہو جو تمہیں سالار جیسا لائف پارٹنر ملا ہے، اور اس نے تمہارے گھر والوں کا اور تمہارا ہمیشہ اتنا خیال رکھا، اس نے کبھی تمہارے خلاف کسی کو نہ بات کرنے دی ہے اور نہ ہی تمہارے خلاف کبھی کوئی بات سنی ہے۔ جب وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے تو ستارہ کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہونے لگتا ہے کہ آخر اس نے یہ کیا کر دیا، اسے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی جو اس نے اتنا سب کچھ کر دیا۔ اس کو اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ وہ غصے میں آ کر سالار کو کتنا برا بھلا کہتی رہی، اسے یہ سب کچھ سالار کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ یہ سوچ کر وہاں سے گھر چلی جاتی ہے۔ جب وہ گھر جاتی ہے تو وہاں پر سالار موجود ہوتا ہے، وہ اس کے تایا سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ان سے کہتا ہے کہ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، آپ ہر بات کے لیے کرن کو کوسنا چھوڑ دیں، مجھے پتا چل گیا ہے کہ کیا مسئلہ ہوا تھا کرن کے ساتھ اور کس نے کرن پر اس طرح کے الزام لگانے کی کوشش کی ہے۔ آپ لوگوں کو باہر کچھ بھی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دشمن آپ لوگوں نے اپنے گھر میں ہی پالے ہوئے ہیں، جن کی ستارہ شاپنگ مال میں شاپنگ کرنے کے لیے جاتی ہے۔ وہاں پر سالار بھی موجود ہوتا ہے، وہ اپنی شاپنگ کرنے کے لیے وہاں پر گیا ہوتا ہے۔ وہیں پر صاحبہ بھی موجود ہوتی ہے۔ جب صاحبہ سالار کو دیکھتی ہے تو وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن سالار کو اسے دیکھ کر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، یہاں سے چلی جاؤ، مجھے تم سے نفرت ہے اور نہ ہی مجھے تم سے بات کرنے میں کوئی انٹرسٹ ہے۔ جس پر صاحبہ اسے کہتی ہے کہ کیا تم اتنے ہی پاگل ہو چکے ہو ستارہ کے لیے، کیا تم میری بات بھی سننا گوارا نہیں کرتے؟ میں تم سے سوری کرنے کے لیے یہاں پر آئی تھی، مجھے لگا تھا کہ میں تم سے معافی مانگوں گی تو تم مجھے معاف کر دو گے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہیں مجھ پر اتنا زیادہ غصہ ہے۔ وہیں پر ستارہ آ جاتی ہے اور ان لوگوں کی باتیں سن رہی ہوتی ہے، جس پر سالار اسے کہتا ہے کہ میں ایسی لڑکی کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا جو میری بیوی کے ساتھ جو ستارہ پر انگلی اٹھائے، میں اس کے کردار پر کوئی بھی بات برداشت نہیں کر سکتا، اور تم نے اس پر بہت گھٹیا الزام لگائے تھے، اس لیے میں تم سے کبھی بھی بات نہیں کر سکتا، نہ ہی میں تمہیں کبھی معاف کروں گا، یہ غلط فہمی اپنے دماغ سے نکال دو۔ یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ستارہ صاحبہ کے پاس آتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ آخر تم کیوں سالار کے پیچھے پڑی ہوئی ہو جب وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا؟ تو صاحبہ اسے کہتی ہے کہ تم بھی وہی بات سوچ رہی ہو جو سالار میرے بارے میں سوچ رہا ہے، میں صرف اس سے معافی مانگنے کے لیے یہاں پر آئی تھی۔ ستارہ اسے کہتی ہے کہ پہلے بھی تم نے ہر دفعہ یہی ڈرامہ کرتی ہو، اس سے معافی مانگنے کے لیے آ جاتی ہو اور پھر اس کی زندگی برباد کرنے لگ جاتی ہو، اس کو بدنام کرنے پر شروع ہو جاتی ہو۔ صاحبہ اسے کہتی ہے کہ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، بے شک میں نے پہلے جو غلطیاں کی ہیں مجھے ان غلطیوں کا اندازہ ہے،
مجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب میں تم لوگوں سے معافی مانگنے آئی ہوں، ہو سکے تو تم بھی مجھے معاف کر دینا۔ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ سالار تم سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے، وہ تو تمہارے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور تمہیں بھی اس کی اس محبت کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ تم سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے۔ تم جیسی خوش نصیب لڑکیاں بہت کم ہوتی ہیں جنہیں ایسا شوہر ملے جو جان سے بڑھ کر ان سے محبت کرے اور ان کی عزت پر کوئی بات نہ آنے دے۔ تم پر میں نے ذرا سی عزت پر بات کی اور وہ ابھی تک مجھ سے نفرت کرتا ہے اور وہ مجھے معاف نہیں کرنا چاہتا۔ تم خود ہی اس بات سے اندازہ لگا لو کہ وہ تم سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ ستارہ سے کہتی ہے کہ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، لیکن میں آخری بار تمہیں یہی کہوں گی کہ تم بہت خوش نصیب ہو جو تمہیں سالار جیسا لائف پارٹنر ملا ہے، اور اس نے تمہارے گھر والوں کا اور تمہارا ہمیشہ اتنا خیال رکھا۔ اس نے کبھی تمہارے خلاف کسی کو نہ بات کرنے دی ہے اور نہ ہی تمہارے خلاف کبھی کوئی بات سنی ہے۔ جب وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے تو ستارہ کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہونے لگتا ہے کہ آخر اس نے یہ کیا کر دیا، اسے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی جو اس نے اتنا سب کچھ کر دیا۔ اس کو اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ وہ غصے میں آ کر سالار کو کتنا برا بھلا کہتی رہی، اسے یہ سب کچھ سالار کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ یہ سوچ کر وہاں سے گھر چلی جاتی ہے۔ جب وہ گھر جاتی ہے تو وہاں پر سالار موجود ہوتا ہے، وہ اس کے تایا سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ان سے کہتا ہے کہ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، آپ ہر بات کے لیے کرن کو کوسنا چھوڑ دیں، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ کیا مسئلہ ہوا تھا کرن کے ساتھ اور کس نے کرن پر اس طرح کے الزام لگانے کی کوشش کی ہے۔ آپ لوگوں کو باہر کچھ بھی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دشمن آپ لوگوں نے اپنے گھر میں ہی پالے ہوئے ہیں۔ جن کی ستارہ شاپنگ مال میں شاپنگ کرنے کے لیے جاتی ہے، وہاں پر سالار بھی موجود ہوتا ہے، وہ اپنی شاپنگ کرنے کے لیے وہاں پر گیا ہوتا ہے۔ وہیں پر صاحبہ بھی موجود ہوتی ہے۔ جب صاحبہ سالار کو دیکھتی ہے تو وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن سالار کو اسے دیکھ کر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، یہاں سے چلی جاؤ، مجھے تم سے نفرت ہے اور نہ ہی مجھے تم سے بات کرنے میں کوئی انٹرسٹ ہے۔ جس پر صاحبہ اسے کہتی ہے کیا تم اتنے ہی پاگل ہو چکے ہو ستارہ کے لیے، کیا تم میری بات بھی سننا گوارا نہیں کرتے؟ میں تم سے سوری کرنے کے لیے یہاں پر آئی تھی، مجھے لگا تھا کہ میں تم سے معافی مانگوں گی تو تم مجھے معاف کر دو گے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہیں مجھ پر اتنا زیادہ غصہ ہے۔ وہیں پر ستارہ آ جاتی ہے اور ان لوگوں کی باتیں سن رہی ہوتی ہے، جس پر سالار اسے کہتا ہے کہ میں ایسی لڑکی کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا جو میری بیوی کے ساتھ جو ستارہ پر انگلی اٹھائے، میں اس کے کردار پر کوئی بھی بات برداشت نہیں کر سکتا، اور تم نے اس پر بہت گھٹیا الزام لگائے تھے، اس لیے میں تم سے کبھی بھی بات نہیں کر سکتا، نہ ہی میں تمہیں کبھی معاف کروں گا، یہ غلط فہمی اپنے دماغ سے نکال دو۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ستارہ صاحبہ کے پاس آتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے، آخر تم کیوں سالار کے پیچھے پڑی ہوئی ہو جب وہ تم سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتا؟ تو صاحبہ اسے کہتی ہے کہ تم بھی وہی بات سوچ رہی ہو جو سالار میرے بارے میں سوچ رہا ہے، میں صرف اس سے معافی مانگنے کے لیے یہاں پر آئی تھی۔ ستارہ اسے کہتی ہے کہ پہلے بھی تم نے ہر دفعہ یہی ڈرامہ کرتی ہو، اس سے معافی مانگنے کے لیے آ جاتی ہو اور پھر اس کی زندگی برباد کرنے لگ جاتی ہو، اس کو بدنام کرنے پر شروع ہو جاتی ہو۔ صاحبہ اسے کہتی ہے کہ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، بے شک میں نے پہلے جو غلطیاں کی ہیں مجھے ان غلطیوں کا اندازہ ہے، مجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب میں تم لوگوں سے معافی مانگنے آئی ہوں، ہو سکے تو تم بھی مجھے معاف کر دینا۔ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ سالار تم سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے، وہ تو تمہارے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور تمہیں بھی اس کی اس محبت کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ تم سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے۔ تم جیسی خوش نصیب لڑکیاں بہت کم ہوتی ہیں جنہیں ایسا شوہر ملے جو جان سے بڑھ کر ان سے محبت کرے اور ان کی عزت پر کوئی بات نہ آنے دے۔ تم پر میں نے ذرا سی عزت پر بات کی اور وہ ابھی تک مجھ سے نفرت کرتا ہے اور وہ مجھے معاف نہیں کرنا چاہتا۔ تم خود ہی اس بات سے اندازہ لگا لو کہ وہ تم سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ ستارہ سے کہتی ہے کہ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، لیکن میں آخری بار تمہیں یہی کہوں گی کہ تم بہت خوش نصیب ہو جو تمہیں سالار جیسا لائف پارٹنر ملا ہے، اور اس نے تمہارے گھر والوں کا اور تمہارا ہمیشہ اتنا خیال رکھا، اس نے کبھی تمہارے خلاف کسی کو نہ بات کرنے دی ہے اور نہ ہی تمہارے خلاف کبھی کوئی بات سنی ہے۔ جب وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے تو ستارہ کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہونے لگتا ہے کہ آخر اس نے یہ کیا کر دیا، اسے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی جو اس نے اتنا سب کچھ کر دیا۔ اس کو اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ وہ غصے میں آ کر سالار کو کتنا برا بھلا کہتی رہی، اسے یہ سب کچھ سالار کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ یہ سوچ کر وہاں سے گھر چلی جاتی ہے۔ جب وہ گھر جاتی ہے تو وہاں پر سالار موجود ہوتا ہے، وہ اس کے تایا سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ان سے کہتا ہے کہ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، آپ ہر بات کے لیے کرن کو کوسنا چھوڑ دیں، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ کیا مسئلہ ہوا تھا کرن کے ساتھ اور کس نے کرن پر اس طرح کے الزام لگانے کی کوشش کی ہے۔ آپ لوگوں کو باہر کچھ بھی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دشمن آپ لوگوں نے اپنے گھر میں ہی پالے ہوئے ہیں، جن کی
ستارہ شاپنگ مال میں شاپنگ کرنے کے لیے جاتی ہے، وہاں پر سالاڈ بھی موجود ہوتا ہے۔ وہ اپنی شاپنگ کرنے کے لیے وہاں پر گیا ہوتا ہے، وہیں پر صاحبہ بھی موجود ہوتی ہے۔ جب صاحبہ سالاڈ کو دیکھتی ہے تو وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن سالاڈ کو اسے دیکھ کر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، یہاں سے چلی جاؤ، مجھے تم سے نفرت ہے اور نہ ہی مجھے تم سے بات کرنے میں کوئی انٹرسٹ ہے۔ جس پر صاحبہ اسے کہتی ہے کیا تم اتنے ہی پاگل ہو چکے ہو ستارہ کے لیے، کیا تم میری بات بھی سننا گوارا نہیں کرتے؟ میں تم سے سوری کرنے کے لیے یہاں پر آئی تھی، مجھے لگا تھا کہ میں تم سے معافی مانگوں گی تو تم مجھے معاف کر دو گے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہیں مجھ پر اتنا زیادہ غصہ ہے۔ وہیں پر ستارہ آ جاتی ہے اور ان لوگوں کی باتیں سن رہی ہوتی ہے، جس پر سالار اسے کہتا ہے کہ میں ایسی لڑکی کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا جو میری بیوی کے ساتھ جو ستارہ پر انگلی اٹھائے۔ میں اس کے کردار پر کوئی بھی بات برداشت نہیں کر سکتا، اور تم نے اس پر بہت گھٹیا الزام لگائے تھے، اس لیے میں تم سے کبھی بھی بات نہیں کر سکتا، نہ ہی میں تمہیں کبھی معاف کروں گا۔ یہ غلط فہمی اپنے دماغ سے نکال دو۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ستارہ صاحبہ کے پاس آتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ آخر تم کیوں سالار کے پیچھے پڑی ہوئی ہو جب وہ تم سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتا؟ تو ستارہ صاحبہ اسے کہتی ہے کہ تم بھی وہی بات سوچ رہی ہو جو سالار میرے بارے میں سوچ رہا ہے، میں صرف اس سے معافی مانگنے کے لیے یہاں پر آئی تھی۔ ستارہ اسے کہتی ہے کہ پہلے بھی تم نے ہر دفعہ یہی ڈرامہ کرتی ہو، اس سے معافی مانگنے کے لیے آ جاتی ہو اور پھر اس کی زندگی برباد کرنے لگ جاتی ہو، اس کو بدنام کرنے پر شروع ہو جاتی ہو۔ صاحبہ اسے کہتی ہے کہ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، بے شک میں نے پہلے جو غلطیاں کی ہیں مجھے ان غلطیوں کا اندازہ ہے، مجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب میں تم لوگوں سے معافی مانگنے آئی ہوں، ہو سکے تو تم بھی مجھے معاف کر دینا۔ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ سالار تم سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے، وہ تو تمہارے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور تمہیں بھی اس کی اس محبت کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ تم سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے۔ تم جیسی خوش نصیب لڑکیاں بہت کم ہوتی ہیں جنہیں ایسا شوہر ملے جو جان سے بڑھ کر ان سے محبت کرے اور ان کی عزت پر کوئی بات نہ آنے دے۔ تم پر میں نے ذرا سی عزت پر بات کی اور وہ ابھی تک مجھ سے نفرت کرتا ہے اور وہ مجھے معاف نہیں کرنا چاہتا۔ تم خود ہی اس بات سے اندازہ لگا لو کہ وہ تم سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ ستارہ سے کہتی ہے کہ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، لیکن میں آخری بار تمہیں یہی کہوں گی کہ تم بہت خوش نصیب ہو جو تمہیں سالار جیسا لائف پارٹنر ملا ہے، اور اس نے تمہارے گھر والوں کا اور تمہارا ہمیشہ اتنا خیال رکھا، اس نے کبھی تمہارے خلاف کسی کو نہ بات کرنے دی ہے اور نہ ہی تمہارے خلاف کبھی کوئی بات سنی ہے۔ جب وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے تو ستارہ کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہونے لگتا ہے کہ آخر اس نے یہ کیا کر دیا، اسے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی جو اس نے اتنا سب کچھ کر دیا۔ اس کو اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ وہ غصے میں آ کر سالار کو کتنا برا بھلا کہتی رہی، اسے یہ سب کچھ سالار کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ یہ سوچ کر وہاں سے گھر چلی جاتی ہے۔ جب وہ گھر جاتی ہے تو وہاں پر سالار موجود ہوتا ہے، وہ اس کے تایا سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ان سے کہتا ہے کہ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، آپ ہر بات کے لیے کرن کو کوسنا چھوڑ دیں، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ کیا مسئلہ ہوا تھا کرن کے ساتھ اور کس نے کرن پر اس طرح کے الزام لگانے کی کوشش کی ہے۔ آپ لوگوں کو باہر کچھ بھی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دشمن آپ لوگوں نے اپنے گھر میں ہی پالے ہوئے ہیں جن کی ستارہ شاپنگ مال میں شاپنگ کرنے کے لیے جاتی ہے، وہاں پر سالاڈ بھی موجود ہوتا ہے۔ وہ اپنی شاپنگ کرنے کے لیے وہاں پر گیا ہوتا ہے، وہیں پر صاحبہ بھی موجود ہوتی ہے۔ جب صاحبہ سالاڈ کو دیکھتی ہے تو وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن سالاڈ کو اسے دیکھ کر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، یہاں سے چلی جاؤ، مجھے تم سے نفرت ہے اور نہ ہی مجھے تم سے بات کرنے میں کوئی انٹرسٹ ہے۔ جس پر صاحبہ اسے کہتی ہے کیا تم اتنے ہی پاگل ہو چکے ہو ستارہ کے لیے، کیا تم میری بات بھی سننا گوارا نہیں کرتے؟ میں تم سے سوری کرنے کے لیے یہاں پر آئی تھی، مجھے لگا تھا کہ میں تم سے معافی مانگوں گی تو تم مجھے معاف کر دو گے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہیں مجھ پر اتنا زیادہ غصہ ہے۔ وہیں پر ستارہ آ جاتی ہے اور ان لوگوں کی باتیں سن رہی ہوتی ہے، جس پر سالار اسے کہتا ہے کہ میں ایسی لڑکی کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا جو میری بیوی کے ساتھ جو ستارہ پر انگلی اٹھائے، میں اس کے کردار پر کوئی بھی بات برداشت نہیں کر سکتا، اور تم نے اس پر بہت گھٹیا الزام لگائے تھے، اس لیے میں تم سے کبھی بھی بات نہیں کر سکتا، نہ ہی میں تمہیں کبھی معاف کروں گا۔ یہ غلط فہمی اپنے دماغ سے نکال دو۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ستارہ صاحبہ کے پاس آتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ آخر تم کیوں سالار کے پیچھے پڑی ہوئی ہو جب وہ تم سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتا؟ تو ستارہ صاحبہ اسے کہتی ہے کہ تم بھی وہی بات سوچ رہی ہو جو سالار میرے بارے میں سوچ رہا ہے، میں صرف اس سے معافی مانگنے کے لیے یہاں پر آئی تھی۔ ستارہ اسے کہتی ہے کہ پہلے بھی تم نے ہر دفعہ یہی ڈرامہ کرتی ہو، اس سے معافی مانگنے کے لیے آ جاتی ہو اور پھر اس کی زندگی برباد کرنے لگ جاتی ہو، اس کو بدنام کرنے پر شروع ہو جاتی ہو۔ صاحبہ اسے کہتی ہے کہ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، بے شک میں نے پہلے جو غلطیاں کی ہیں مجھے ان غلطیوں کا اندازہ ہے، مجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب میں تم لوگوں سے معافی مانگنے آئی ہوں، ہو سکے تو تم بھی مجھے معاف کر دینا۔ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ سالار تم سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے، وہ تو تمہارے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور تمہیں بھی اس کی اس محبت کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ تم سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے۔ تم جیسی خوش نصیب لڑکیاں بہت کم ہوتی ہیں جنہیں ایسا شوہر ملے جو جان سے بڑھ کر ان سے محبت کرے اور ان کی عزت پر کوئی بات نہ آنے دے۔ تم پر میں نے ذرا سی عزت پر بات کی اور وہ ابھی تک مجھ سے نفرت کرتا ہے اور وہ مجھے معاف نہیں کرنا چاہتا۔
تم خود ہی اس بات سے اندازہ لگا لو کہ وہ تم سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ ستارہ سے کہتی ہے کہ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، لیکن میں آخری بار تمہیں یہی کہوں گی کہ تم بہت خوش نصیب ہو جو تمہیں سالار جیسا لائف پارٹنر ملا ہے، اور اس نے تمہارے گھر والوں کا اور تمہارا ہمیشہ اتنا خیال رکھا۔ اس نے کبھی تمہارے خلاف کسی کو نہ بات کرنے دی ہے اور نہ ہی تمہارے خلاف کبھی کوئی بات سنی ہے۔ جب وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے تو ستارہ کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہونے لگتا ہے کہ آخر اس نے یہ کیا کر دیا، اسے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی جو اس نے اتنا سب کچھ کر دیا۔ اس کو اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ وہ غصے میں آ کر سالار کو کتنا برا بھلا کہتی رہی، اسے یہ سب کچھ سالار کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ یہ سوچ کر وہاں سے گھر چلی جاتی ہے۔ جب وہ گھر جاتی ہے تو وہاں پر سالار موجود ہوتا ہے، وہ اس کے تایا سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ان سے کہتا ہے کہ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، آپ ہر بات کے لیے کرن کو کوسنا چھوڑ دیں، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ کیا مسئلہ ہوا تھا کرن کے ساتھ اور کس نے کرن پر اس طرح کے الزام لگانے کی کوشش کی ہے۔ آپ لوگوں کو باہر کچھ بھی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دشمن آپ لوگوں نے اپنے گھر میں ہی پالے ہوئے ہیں۔ جن کی ستارہ شاپنگ مال میں شاپنگ کرنے کے لیے جاتی ہے، وہاں پر سالار بھی موجود ہوتا ہے، وہ اپنی شاپنگ کرنے کے لیے وہاں پر گیا ہوتا ہے۔ وہیں پر صاحبہ بھی موجود ہوتی ہے۔ جب صاحبہ سالار کو دیکھتی ہے تو وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن سالار کو اسے دیکھ کر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، یہاں سے چلی جاؤ، مجھے تم سے نفرت ہے اور نہ ہی مجھے تم سے بات کرنے میں کوئی انٹرسٹ ہے۔ جس پر صاحبہ اسے کہتی ہے کیا تم اتنے ہی پاگل ہو چکے ہو ستارہ کے لیے، کیا تم میری بات بھی سننا گوارا نہیں کرتے؟ میں تم سے سوری کرنے کے لیے یہاں پر آئی تھی، مجھے لگا تھا کہ میں تم سے معافی مانگوں گی تو تم مجھے معاف کر دو گے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہیں مجھ پر اتنا زیادہ غصہ ہے۔ وہیں پر ستارہ آ جاتی ہے اور ان لوگوں کی باتیں سن رہی ہوتی ہے، جس پر سالار اسے کہتا ہے کہ میں ایسی لڑکی کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا جو میری بیوی کے ساتھ جو ستارہ پر انگلی اٹھائے، میں اس کے کردار پر کوئی بھی بات برداشت نہیں کر سکتا، اور تم نے اس پر بہت گھٹیا الزام لگائے تھے، اس لیے میں تم سے کبھی بھی بات نہیں کر سکتا، نہ ہی میں تمہیں کبھی معاف کروں گا، یہ غلط فہمی اپنے دماغ سے نکال دو۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ستارہ صاحبہ کے پاس آتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے، آخر تم کیوں سالار کے پیچھے پڑی ہوئی ہو جب وہ تم سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتا؟ تو ستارہ صاحبہ اسے کہتی ہے کہ تم بھی وہی بات سوچ رہی ہو جو سالار میرے بارے میں سوچ رہا ہے، میں صرف اس سے معافی مانگنے کے لیے یہاں پر آئی تھی۔ ستارہ اسے کہتی ہے کہ پہلے بھی تم نے ہر دفعہ یہی ڈرامہ کرتی ہو، اس سے معافی مانگنے کے لیے آ جاتی ہو اور پھر اس کی زندگی برباد کرنے لگ جاتی ہو، اس کو بدنام کرنے پر شروع ہو جاتی ہو۔ صاحبہ اسے کہتی ہے کہ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، بے شک میں نے پہلے جو غلطیاں کی ہیں مجھے ان غلطیوں کا اندازہ ہے، مجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب میں تم لوگوں سے معافی مانگنے آئی ہوں، ہو سکے تو تم بھی مجھے معاف کر دینا۔ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ سالار تم سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے، وہ تو تمہارے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور تمہیں بھی اس کی اس محبت کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ تم سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے۔ تم جیسی خوش نصیب لڑکیاں بہت کم ہوتی ہیں جنہیں ایسا شوہر ملے جو جان سے بڑھ کر ان سے محبت کرے اور ان کی عزت پر کوئی بات نہ آنے دے۔ تم پر میں نے ذرا سی عزت پر بات کی اور وہ ابھی تک مجھ سے نفرت کرتا ہے اور وہ مجھے معاف نہیں کرنا چاہتا۔ تم خود ہی اس بات سے اندازہ لگا لو کہ وہ تم سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ ستارہ سے کہتی ہے کہ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، لیکن میں آخری بار تمہیں یہی کہوں گی کہ تم بہت خوش نصیب ہو جو تمہیں سالار جیسا لائف پارٹنر ملا ہے، اور اس نے تمہارے گھر والوں کا اور تمہارا ہمیشہ اتنا خیال رکھا، اس نے کبھی تمہارے خلاف کسی کو نہ بات کرنے دی ہے اور نہ ہی تمہارے خلاف کبھی کوئی بات سنی ہے۔ جب وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے تو ستارہ کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہونے لگتا ہے کہ آخر اس نے یہ کیا کر دیا، اسے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی جو اس نے اتنا سب کچھ کر دیا۔ اس کو اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ وہ غصے میں آ کر سالار کو کتنا برا بھلا کہتی رہی، اسے یہ سب کچھ سالار کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ یہ سوچ کر وہاں سے گھر چلی جاتی ہے۔ جب وہ گھر جاتی ہے تو وہاں پر سالار موجود ہوتا ہے، وہ اس کے تایا سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ان سے کہتا ہے کہ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، آپ ہر بات کے لیے کرن کو کوسنا چھوڑ دیں، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ کیا مسئلہ ہوا تھا کرن کے ساتھ اور کس نے کرن پر اس طرح کے الزام لگانے کی کوشش کی ہے۔ آپ لوگوں کو باہر کچھ بھی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دشمن آپ لوگوں نے اپنے گھر میں ہی پالے ہوئے ہیں۔ جن کی ستارہ شاپنگ مال میں شاپنگ کرنے کے لیے جاتی ہے، وہاں پر سالار بھی موجود ہوتا ہے، وہ اپنی شاپنگ کرنے کے لیے وہاں پر گیا ہوتا ہے۔ وہیں پر صاحبہ بھی موجود ہوتی ہے۔ جب صاحبہ سالار کو دیکھتی ہے تو وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن سالار کو اسے دیکھ کر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، یہاں سے چلی جاؤ، مجھے تم سے نفرت ہے اور نہ ہی مجھے تم سے بات کرنے میں کوئی انٹرسٹ ہے۔ جس پر صاحبہ اسے کہتی ہے کیا تم اتنے ہی پاگل ہو چکے ہو ستارہ کے لیے، کیا تم میری بات بھی سننا گوارا نہیں کرتے؟ میں تم سے سوری کرنے کے لیے یہاں پر آئی تھی، مجھے لگا تھا کہ میں تم سے معافی مانگوں گی تو تم مجھے معاف کر دو گے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہیں مجھ پر اتنا زیادہ غصہ ہے۔ وہیں پر ستارہ آ جاتی ہے اور ان لوگوں کی باتیں سن رہی ہوتی ہے، جس پر سالار اسے کہتا ہے کہ میں ایسی لڑکی کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا جو میری بیوی کے ساتھ جو ستارہ پر انگلی اٹھائے، میں اس کے کردار پر کوئی بھی بات برداشت نہیں کر سکتا، اور تم نے اس پر بہت گھٹیا الزام لگائے تھے، اس لیے میں تم سے کبھی بھی بات نہیں کر سکتا، نہ ہی میں تمہیں کبھی معاف کروں گا، یہ غلط فہمی اپنے دماغ سے نکال دو۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔
सितारा साहिबा के पास आती है और वो उसे कहती है तुम्हारे साथ मसला क्या है, आखिर तुम क्यों सालार के पीछे पड़ी हुई हो जब वो तुमसे शादी ही नहीं करना चाहता। तो सितारा साहिबा उसे कहती है कि तुम भी वही बात सोच रही हो जो सालार मेरे बारे में सोच रहा है, मैं सिर्फ उससे माफ़ी मांगने के लिए यहाँ पर आई थी। सितारा उसे कहती है कि पहले भी तुमने हर दफ़ा यही ड्रामा करती हो, उससे माफ़ी मांगने के लिए आ जाती हो और फिर उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने लग जाती हो, उसको बदनाम करने पर शुरू हो जाती हो। साहिबा उसे कहती है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, बेशक मैंने पहले जो गलतियाँ की हैं मुझे उन गलतियों का अंदाज़ा है, मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मैं तुम लोगों से माफ़ी मांगने आई हूँ, हो सके तो तुम भी मुझे माफ़ कर देना। मुझे अंदाज़ा हो गया है कि सालार तुमसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो तो तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, और तुम्हें भी उसकी इस मोहब्बत का एहसास होना चाहिए कि वो तुमसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता है। तुम जैसी खुशनसीब लड़कियाँ बहुत कम होती हैं जिन्हें ऐसा शौहर मिले जो जान से बढ़कर उनसे मोहब्बत करे और उनकी इज़्ज़त पर कोई बात ना आने दे। तुम पर मैंने ज़रा सी इज़्ज़त पर बात की और वो अभी तक मुझसे नफ़रत करता है और वो मुझे माफ़ नहीं करना चाहता। तुम खुद ही इस बात से अंदाज़ा लगा लो कि वो तुमसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता है। वो सितारा से कहती है कि हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं आखिरी बार तुम्हें यही कहूँगी कि तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें सालार जैसा लाइफ पार्टनर मिला है, और उसने तुम्हारे घर वालों का और तुम्हारा हमेशा इतना ख्याल रखा। उसने कभी तुम्हारे खिलाफ किसी को ना बात करने दी है और ना ही तुम्हारे खिलाफ कभी कोई बात सुनी है। जब वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है तो सितारा को भी अपनी गलती का एहसास होने लगता है कि आखिर उसने ये क्या कर दिया, उसे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई जो उसने इतना सब कुछ कर दिया। उसको इस बात का एहसास ही नहीं था कि वो गुस्से में आकर सालार को कितना बुरा भला कहती रही, उसे ये सब कुछ सालार के बारे में नहीं कहना चाहिए था। वो ये सोचकर